ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر و بھلائی ضرور ہوتی. مرنے والے کے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کو اس کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. میت کی برائیوں کو یاد کرنا یا عیب چینی کرنا منع ہے. بہتر ہے کہ اسے معاف کر دیں کیونکہ اس کا معاملہ اب آگے پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. پوچھا گیا وہ کیسے؟ بتایا تمہاری اس کے حق میں اچھی گواہی کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بارے میں تعریف کی گئی تھی. اسی طرح ایک اور جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت. پوچھا گیا کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جہنم واجب ہوگی. پوچھا گیا کیوں؟ بتایا گیا کہ پیچھے والوں کی نکتہ چینی اور عیب چینی کی وجہ سے، ان کے بری گواہی کی وجہ سے. ہم سب کو پوری کوشش کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح رکھنا چاہیے. اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالے جو دوسروں کو تکلیف دیں. اپنے رویوں سے ایسے کام خاندانوں میں نہ کریں کہ جس سے جدائیاں ہوں. آپ سب اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں، اپنے سسرال میں کس چیز سے مشہور ہیں. وہ کیا بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے پیچھے کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں، وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. کیا آپ فسادی ہیں؟ کیا آپ لڑاکو ہیں، جھگڑالو ہیں؟ کیا آپ پراؤڈ ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ جو تبصرے اور کمنٹس لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں نا پیچھے سے، وہ مرنے کے بعد بھی بعض اوقات دے رہے ہوتے ہیں. جب ذکر آتا ہے نا مردوں کا، تو جو ان کا ڈومیننٹ پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے نا، لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں یہ گواہیاں اعمال نامے کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، اور ان پر بھی سزا جزا ہے. تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر رشتہ داروں سے کاٹی ہوئی آپ نے تو ان سے جوڑیں. کسی کو ستایا ہوا تو اس سے معافی مانگ لیں، سوری کر لیں. کسی کو فون کر لیں. دنیا میں ہی حساب صاف کر لیں تاکہ مرنے کے بعد یہ چیزیں نہ ہوں. السلام علیکم. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے گھر والے یاد کر کے، ان کی وہ بری عادت ہوتی ہے لیکن وہ یاد کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ایسی تھی. یا اگر دادا کی عادت کسی پوتے میں آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی عادت تھی، بہت غصے والے تھے اور کھانا پھینک دیتے تھے اور یہ ساری چیزیں. تو مطلب یہ بھی ایک طرح کی برائی ہے. یہی تو گواہی ہے، یہی تو گواہی ہے. ہمیں اپنی ایسی ساری عادتوں کو دنیا میں ٹھیک کرنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی دادی نانی ایسی تھی یا ماں ایسی تھی یا بہن ایسی تھی یا فلانا، یہ تو اس پہ گیا. وہ بھی لکھا جاتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر بندے کے پاس لکھنے والا موجود ہے اور وہ لکھ رہا ہے.